بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ کے 39ویں حصے بعنوان حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا دربار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوسری طرف گھاٹی شیب ابی طالب والے بائیکاٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا۔ ان لوگوں میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ ان میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبید اللہ بن حجش اور ان کی بیوی ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ یہ عبید اللہ بن حجش حبشہ جا کر اسلام سے گر گیا تھا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اسلام پر رہی۔ ان سے بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ان مسلمانوں کو حبشہ میں بہترین پناہ گاہ مل گئی۔ اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور عمار بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ جو دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ کو تحائف پیش کیے۔ تحائف میں قیمتی گھوڑے اور ریشمی جبے شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کو بھی تحفے دیے تاکہ وہ سب ان کا ساتھ دیں۔ بادشاہ کے سامنے دونوں نے اسے سجدہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا۔ اب انہوں نے بادشاہ سے کہا، ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا۔ یہ ایک ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی کے ہاں ہیں۔ نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراً آدمی بھیج دیے۔ ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا، آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہیں۔ اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، نجاشی سے میں بات کروں گا۔ ادھر نجاشی نے تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکیں۔ وہ اپنی کتابیں بھی اٹھا لائے تھے۔ مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نجاشی بولا، کیا بات ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فوراً بولے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔
نجاشی اس بات کو جانتا تھا، اس لیے کہ یہ بات انجیل میں تھی۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے اس سے کہا، جو لوگ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، یہ انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس پر نجاشی نے پوچھا، تم لوگ عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جانی کہ وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں اور کمواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں یہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم ایک گمراہ قوم تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق غصب کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیتا تھا، یہ تھی ہماری حالت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں اسی طرح کا رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں رسول بھیجے جاتے رہے ہیں۔ یہ رسول ہم بھی میں سے ہیں، ہم ان کا حسب نسب، ان کی سچائی اور پاک دامنی اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک جانیں، اس کی عبادت کریں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت پوری کرنے، رشتہ داروں کی خبرگیری کرنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، برائیوں اور خون بہانے سے بچنے اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح گندی باتیں کرنے، یتیموں کا مال کھانے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ان کی پیروی کی۔ بس اسی بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پھر پتھروں کی پوجا پر مجبور کر سکے۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے، نئے سے نئے ظلم ڈھائے، ہمیں ہر طرح تنگ کیا۔ آخر کار جب ہم ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور یہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تو ہم آپ کی سرزمین کی طرف نکل پڑے۔ ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا۔ ہم تو یہاں یہ امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ملک پہ ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر نجاشی نے کہا کہ آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کا کچھ حصہ موجود ہے؟ ہاں موجود ہے، جواب میں حضرت جعفر بولے۔ نجاشی بولا، وہ مجھے پڑھ کر سنائے۔ اس پر انہوں نے قرآن کریم سے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات پڑھی۔ آیات سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نجاشی بولا، ہمیں کچھ اور آیات سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر نے کچھ اور آیات سنائی۔ تب نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اسی طرح قریشی وفد ناکام لوٹا۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔